آج کل کی نوجوان نسل کو یہ کیوں لگتا ہے کہ خودکشی کرنا واحد حل ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں، میں آپ کو ذرا اس کا ریفرنس بھی دے دوں۔ ریسنٹلی ہم نے دیکھا لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی میں 2 ایسے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ایک تو چلے جان سے چلا گیا، ایک بچی جو ہے وہ بھی سروائیو کر رہی ہے، مشکل حالات میں ہے۔ تو یہ مائنڈ سیٹ کیوں ہمارے نوجوانوں کا بن چکا ہے کہ نہیں بات بن رہی، اپنی جان دے دو؟ بہت ہی ایک سنجیدہ اور بہت ہی تشویشناک اس وقت یہ ایک ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور پچھلے کچھ دنوں سے یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے۔ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے ایز اے نیشن کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ اس طرح سے نیگیٹیوٹی کی طرف کیوں جا رہی ہے، اور اس کو اپنے مسائل کا حل صرف اور صرف خودکشی کیوں نظر آ رہی ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہماری یوتھ کیوں جن زی اس کی طرف کیوں جا رہی ہے، تو اس میں ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے جس کو ہم جن زی کے ساتھ ریلیٹ زیادہ کر رہے ہیں، وہ ٹیکنالوجی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس وقت ٹیکنالوجی کا بوم ہے، ہم سارے ہی بہت زیادہ اس سے افیکٹ ہیں سوشل میڈیا سے۔ پہلے ہم میڈیا کی حد تک انفارمیشن ہوتی تھی، اب سوشل میڈیا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ تعلیمی دباؤ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ تعلیمی دباؤ کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے۔ جب بھی کوئی شخص اپنی زندگی کو ختم کرنے کا سوچتا ہے تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی اپنی پرسنالٹی کیا ہے، وہ کس طرح سے پلا بڑھا ہے، اس کی زندگی کی کرونالوجی کیا ہے، کس طرح کے لائف ایونٹس اس کی زندگی میں رہے ہیں جو کہ اس کے لیے مسائل کی وجہ بنے ہیں، مسائل کا ذریعہ بنے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ سٹریس کا شکار رہا ہے، بہت ہی زیادہ ڈپریشن کا شکار رہا ہے، بہت زیادہ ٹراماز اس نے فیس کیے ہیں۔ تو یہ تو اس کی اپنی لائف کرونالوجی ہے، اس کی فیملی کے پرابلمز ہیں، اس کے پیرنٹس جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ پیرنٹس کس طرح سے نہ صرف یہ کہ اولاد کو پالتے ہیں بلکہ وہ خود بھی ایک دوسرے کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ہمارا آپس میں کانفلکٹ ہے تو اس سے بچوں کو کوئی ایفیکٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا قطعا نہیں ہے۔ جب والدین کا آپس میں کانفلکٹ ہوتا ہے، جب والدین آپ ایک دوسرے کے ساتھ پازیٹیوٹی کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے، ان کے رویے نیگیٹو ہو جاتے ہیں اور ہر چیز پہ وہ ایک دوسرے سے ڈس ایگری کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بچوں کو اپنا وجود ایک بوجھ لگنے شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں۔ ڈاکٹر نبیل کو بھی ہم شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نبیل صاحب، جب ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے جو خیالات ہیں وہ اچانک پیدا نہیں ہوتے، سوسائڈل تھاٹس جو ہیں وہ کس طرح جنم لیتے ہیں، اس کے وارننگ سائنز کیا ہوتے ہیں، کس طریقے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب یہ بچہ یا یہ شخص جو ہے وہ سوسائڈل تھاٹس کی طرف جا رہا ہے؟ جی بالکل، آئی تھنک جو مس شاجد جس چیز کی طرف ہائی لائٹ کر رہی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انسان میں 2 اسپیکٹس امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو اس کی اپنی پرسنالٹی جو کہ ڈیولپ ہوتی ہے، ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے پیرنٹس کے آپس کے ریلیشن کے اوپر، پیرنٹس کی اپ برنگنگ کے اوپر، اور جو اس کے بعد پھر اس کا ایکسپوجر ٹو دا ورلڈ، اسکول، کالج، یونیورسٹی اور اپنے فرینڈس، پیئر پریشرس، ان سب چیزوں کے ساتھ اس کی ایک پرسنالٹی ڈیولپ کر رہی ہے، اور وہ پرسنالٹی بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کہ اس کی پرسنالٹی میں اسٹریس کو بیئر کرنے کی ایبلٹی کیسی ہے، اسٹریس اور مینجمنٹ کیسی ہے، اس کے اندر ریزیلینس کتنی اچھی اسٹرانگلی ڈیولپ کر رہی ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ ہیلدی ریلیشنز کو کس طرح لے کے چلتا ہے۔ اگر کسی انسان کے گھر میں ہی اسٹرانگ ریلیشن شپس نہیں ہیں تو آبویسلی اس کی ایک پرسنالٹی میں ایک امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا، اس کے ریلیشنز پہ جو بلیو ہے وہ آٹومیٹیکلی افیکٹ ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اور جو ارلی سائنس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ایک تو اگر انسان کی پرسنالٹی میں ہی ایک سینسٹیوٹی ہے، امپلسیوٹی ہے، اور ارج ٹو ریچ ٹو اے سرٹن کنکلوژن آن ارجنٹ بیسس پہ ایگزسٹ کرتا ہے، تو آبویسلی اس میں کئی دفعہ وارننگ سائنس نہیں ہوتے اور وہ ایز این امپلسو ایکٹ سوسائڈ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری کیٹیگری ہے جس میں انڈر لائنگ سائیکیٹرک النس اگر ڈیولپ ہو جاتی ہے، لائک موسٹ کامنلی ڈپریشن، تو اگر ڈپریشن فار ڈیز اینڈ ویکس اینڈ منتھس عام طور پہ پرسسٹ کرتی ہے، تو وہاں پہ بھی اگر ایک پیشنٹ کو اگر سیویئر ڈپریشن ہو تو اس میں اس کو سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں۔ لائک وائز ادر سائیکیٹرک النسز لائک اسکیزوفرینیا، ان میں بھی پھر ٹینڈنسیز موجود ہیں کہ پیشنٹ سوسائڈ کی طرف جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آس پاس کے لوگوں کا ہم کیسے خیال رکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں؟ کوئی اس کے بھی اس طرح کے کوئی سائنز ہوتے ہیں جو لوگ سمجھ سکتے ہیں؟ آئی تھنک جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، اگر وہ محسوس کریں کہ ایک پرسن میں سرٹنلی چینجز آ رہی ہیں، اس کی
جو اوور آل فنکشنالٹی ہے اس میں ڈسٹربنس ہے, تو وہاں پہ اس کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے اور اسے پوچھنا چاہیے وٹ پرابلم از ہی فیسنگ ان لائف, اور اس کو دیکھنا چاہیے. آج کل سوشل میڈیا پہ لوگ یوزلی پوسٹ لگاتے ہیں اور وہاں پہ مینشن کرتے ہیں اپنی ایموشنل ویل بینگ کو, اور کئی دفعہ اس کو ہنسی مذاق میں بھی لوگ لے لیتے ہیں. سو آئی تھنک اس میں جو کلوز فرینڈس ہیں, کلوز فیملی ممبرس ہیں, دے شوڈ سٹ ڈاؤن ود دیٹ پرسن, اس سے بات کریں اس کو کیا چیزیں ڈسٹرب کر رہی ہیں, اف دیر آر سرٹن جینوئن ایشوز, سو آئی تھنک اس کو ہیلپ کریں ٹو میٹ اے پروفیشنل, اور وہ اپنی بات کرے اور سولوشن کی طرف چلے. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں اس کے اندر نا ہم سب کا کردار بہت اہم ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ سروائیو کر رہا ہے ڈپریشن سے, تو آپ ایک اچھے لسنر بن جائیں, آپ اس کی بات کو سن لیں, اس کو کچھ سمجھا دیں. پروفیسر صوبیہ مسعود ہمیں جوائن کر چکے ہیں پیرنٹنگ پروگرام آکسفورڈ یونیورسٹی. والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے بچوں کو بنانے میں, ان کے براٹ اپ میں, ان کی اپ برنگنگ میں. آج کل کی جو جنریشن ہے جنہیں ہم کہتے ہیں جین زی, ڈپریشن میں بھی رہتی ہے, پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سینسٹیو بھی ہے. پیرنٹس کا کیا کردار ہونا چاہیے, ماں باپ کس طریقے سے ان کو بڑا کریں, ان کو پالیں, کیونکہ ظاہری سی بات ہے اب جنریشن چینج ہوئی ہے تو آپ کی پیرنٹنگ کے طریقہ کار بھی چینج ہونے چاہیے. السلام علیکم جی, تھینک یو ویری مچ. بالکل میں چونکہ پیرنٹس پہ کام کرتی ہوں تو آف کورس جب اگر آپ کمپیئر کریں اپنے دور کو, ہم اپنے دور کو کرتے ہیں, یا جس میں میرا بچہ جو ہے اگر جین زی کا ہے اور وہ جس دور میں اس کی پرورش ہو رہی ہے, تو جیسے ڈاکٹر شازیہ نے کہا کہ میجر ڈفرینس ہے ٹیکنالوجی کا اور سوشل میڈیا کا. اب یہ دونوں چیزوں نے, یہ اتنے پاورفل ٹول ہیں کہ انہوں نے جو بچہ ہے اس کو شدید بچہ کمپیریزن کرتا ہے, بچہ جو پہلے نہیں تھا, اب بچہ طرح طرح کی چیزیں دیکھتا ہے, اس کا جو مختلف پیرنٹس دوسروں کی کامیاب زندگی دیکھتا ہے تو وہ خود بھی کمتر محسوس کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو مسلسل اپورڈ کمپیریزن کرتا ہے. تو یہ چیز تو بالکل واضح ہے. جو آپ کا سوال ہے کہ والدین کا پرسپیکٹو, والدین کو کیسے ہونا چاہیے, تو مجھے لگتا ہے کہ والدین کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے. وہ بھی جس طرح کے اسٹریسرز میں آج کل جو گزارا کر رہے ہیں وہ بھی بہت جو ہے وہ قابل ذکر ہیں. جتنی مہنگائی, شدید معاشی دباؤ میں آج کا جو والد یا والدہ ہے جنہیں اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے, عدم تحفظ ہے, کوئی پتہ نہیں ہے ملازمت آج ہے کل نہیں ہوگی, کل ہم کیسے مینج کریں گے. ایون ریٹائر لوگوں کو نہیں پتا کہ ہماری پینشن کتنے عرصے تک جو ہے وہ جاری رہے گی. والدین جو ہیں وہ بذاتے خود بہت زیادہ سٹریس میں ہیں, اور جب وہ اپنے بچوں کی خواہشات اور فرمائشوں کو دیکھتے ہیں, کیونکہ بچہ وہ دیکھ تو رہے کہ بچے کی کیا خواہشات ہیں, بچہ ہمارا کیا چاہ رہا ہے, تو وہ جب دیکھتے ہیں وہ اس سے ظاہر ہے وہ اس کو پرووائڈ نہیں کر پاتے, وہ اور سٹریس میں چلے جاتے ہیں. اور وہ اس سٹریس میں بچوں سے اپنا کنیکشن مضبوط کرنے کی بجائے وہ اپنے آپ کو علیحدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل یہ بڑا